آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس سپیریئر کالج کے ریلیٹڈ ہے کہ سپیریئر کالج یہاں پہ خصوصی طور پہ اس ایریا میں منڈی شاہ جیمنا میں جہاں پہ لوگوں کی پینگ کیپیسٹی اس حساب سے نہیں ہے جو بڑے شہروں میں ہے. تو میں بڑی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ، ایک ہیوج بلڈنگ، خوبصورت بلڈنگ، ایک محل نما بلڈنگ یہاں پہ اس لوکیلٹی میں ریموٹ ایریا میں بنا دی، جس پہ آپ کے اگر میں غلط نہ ہوں تو کروڑوں روپے لگے ہوں گے اور کافی کروڑوں روپے لگ چکے ہوں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کو یہ خیال اور یہ سوچ یہ کیوں آیا یہاں پہ، خصوصی طور پہ یہاں منڈی شاہ جیمنا میں ہی کیوں، پاکستان میں کسی بڑے سٹی میں کیوں نہیں؟ جی سر، یہ آپ نے بہت ایک اچھا کویسچن ریز کیا ہے. ایکچولی میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بائی پروفیشن سر ٹیکسٹائل انجینئر ہوں. میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے کیا کمپنی میں 11 سال R&D ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس لوکیلٹی میں، کیونکہ ہمارا گاؤں بھی ادھر قریب ہی ہے، اسی لوکیلٹی میں ہے، تو ہم جب میں نے میٹرک کیا وہ بھی جہانگ شہر سے کی، پھر میں نے FSC فیصل آباد سے کی. اچھا، فیصل آباد سے آپ نے FSC؟ جی. پھر میں نے انجینئرنگ بھی وہیں فیصل آباد سے کی. پھر میں لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا. یعنی کہ یہ سارا، اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی فیصل آباد میں اب جس اسٹوڈنٹ نے رہنا ہے جی رائے صاحب، تو اس کو وہاں پہ نہ صرف اس کی ٹریولنگ ایکسپینس ہوں گے آنے جانے کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاسٹل کے اخراجات بھی ہوں گے، پھر اسے باہر کا کھانے کی طرف سے. اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سپیریئر، جس کا نام ہی سپیریئر ہے، اس کا انتخاب کیا. اور الحمدللہ کل ہماری سلور جوبلی بھی گزر چکی ہے. 25 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں سپیریئر گروپ آف کالجز کو، اور ہزاروں لاکھوں جو گھر ہیں وہ ایجوکیشن سے، تعلیم سے ان کو استفادہ سپیریئر گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سر آپ نے بیان فرما دیا. میں یہاں پہ آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب کوئی بھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ ساؤتھ کوریا رہے ہیں، میں بھی باہر سے پڑھا ہوں. اب ان معاشروں کے ساتھ اگر ہم اپنے پرٹیکولرلی اس سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ چاہے اچھا کر رہے ہوں یا برا کر رہے ہوں، چلو برا کر رہے ہوں وہ تو ایک سینس بنتی ہے کہ آپ کو لوگ تنقید کریں، لیکن جب آپ اچھا بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی تنقید جو ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تنقید کا. اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پچھلے دنوں یہاں کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے اس کالج کے اگینسٹ. ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب کسی کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پرٹیکولر جو بات ہے اس کا کیا جواب دیں گے کہ جو یہاں پہ لوگ کیوں اتنا ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور لوگوں کی فلاح، یہ اگر میرے خیال میں، مجھے آپ ایگزیکٹ فگر بتائیں گے، شاید 12 سے 13 کروڑ روپیہ آپ کا اس پہ لگ چکا ہوگا اور ابھی بھی اور لگنا ہے. تو یہی اگر 12-13 کروڑ آپ کہیں اور انویسٹ کرتے تو آپ کو سال میں یہ 24 کروڑ مل جاتا. تو اتنا مشکل کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مجھے جواب چاہیے. سر ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے نا، وہ تو جو آپ نے فگر بتائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا، سوری مجھے پھر صحیح علم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ ایک ان پڑھ معاشرہ، ہم اسی کو ہی چینج کرنے آئے ہیں. بیسک تو مقصد ہمارا یہی ہے نا. تو جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہر اس بندے کے خلاف ہوتے ہیں جو کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اوکے، بڑا زبردست جواب ہے. یہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اوکے. اور ان کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ اپنا کام کرتے رہے. اور یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے معاشرے وہاں پہ یہ لوگ ایسے طرح کے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ہیں
اور یہ اپنا کام کریں گے اسی طرح. ہم نے ان کو کنسیڈر ہی. بڑا زبردست جواب ہے رائے صاحب کا اس بات پہ کہ جو تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 400 خاندان، جی، یعنی اگر 400 بچہ ہمارے پاس سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو 400 خاندان ہمارے وہ اٹیچ ہیں. اگر ان 400 خاندان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے وہ چھوڑیں، آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. ویری گڈ، بہت اچھا جواب ہے سر، آئی اپریشیٹ اٹ. اس کے ساتھ میں ایک اور کویشچن جی باقی سر میں آپ سے ایک چیز اور آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ خواب دیکھا تھا تو ہم نے یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے نا یہ ود ان نو ٹائم کمپلیٹ کی ہے. 1 جنوری کو یہ بلڈنگ میں نے سٹارٹ کی تھی اور 20 اپریل کو ہم نے کلاسز سٹارٹ کر دی. یعنی کہ یہ صرف یہ تقریباً 4 ماہ بھی کمپلیٹ نہیں کر، ایسے ہی یہ 3 ماہ 3.5 ماہ میں. اور میرے یہ کتنے اسکوائر فٹ ہے؟ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیرٹ پوڈ کاسٹ اور میں ہوں مستنصر حسین ملک، پرنسپل اسپیرٹ کالج منڈی شاہ جیونا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا نام رائے فرمان اللہ بھٹی صاحب ہے. آپ ڈائریکٹر اسپیرٹ کالج منڈی شاہ جیونا بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک معزز زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے بھائی، بڑے بھائی جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، ان کو آپ تمام اس منڈی شاہ جیونا کے اور جنگ کے لوگ جانتے ہیں. ان کا نام ڈاکٹر رائے خضر حیات بھٹی صاحب، جو کہ ایک رینونڈ آرتھوپیڈک سرجن تھے. اللہ پاک ان کو گھری کی رحمت کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہمارے بھائی دوست ڈاکٹر طاہر عباس صاحب کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ پوڈ کاسٹ خصوصی طور پہ میں ہوسٹ کر رہا ہوں. اور میں سب سے پہلے تو رائے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں اس آج کے اس ایپیسوڈ میں خصوصی وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. سر بہت نوازش، آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہے اور آپ نے یہ جو موضوع ہے یہ سلیکٹ کیا ہے. اس کا مجھے امید ہے کہ جو بینیفٹ ہے وہ ہمارے علاقے کی عوام کو ضرور ہوگا. معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس سپیریئر کالج کے ریلیٹڈ ہے کہ سپیریئر کالج یہاں پہ خصوصی طور پہ اس ایریا میں منڈی شاہ جیونا میں جہاں پہ لوگوں کی پینگ کیپیسٹی اس حساب سے نہیں ہے جو بڑے شہروں میں ہے. تو میں بھٹی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ، ایک ہیوج بلڈنگ، خوبصورت بلڈنگ، ایک محل نما بلڈنگ یہاں پہ اس لوکیلٹی میں ریموٹ ایریا میں بنا دی، جس پہ آپ کے اگر میں غلط نہ ہوں تو کروڑوں روپے لگے ہوں گے اور کافی کروڑوں روپے لگ چکے ہوں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کو یہ خیال اور یہ سوچ یہ کیوں آیا یہاں پہ، خصوصی طور پہ یہاں منڈی شاہ جیونا میں ہی کیوں، پاکستان میں کسی بڑے سٹی میں کیوں نہیں؟ جی سر، یہ آپ نے بہت ایک اچھا کویسچن ریز کیا ہے. ایکچولی میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بائی پروفیشن سر ٹیکسٹائل انجینئر ہوں. میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے کیا کمپنی میں 11 سال R&D ڈپارٹمنٹ میں جاب کی ہے. زبردست. ساؤتھ کوریا میں. زبردست. اس کے بعد سر میں نے اپنا بزنس ڈیولپ کیا تھا دبئی میں. ٹھیک ہے. تو جو بندہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہا ہوتا ہے نا، وہ انتہائی آسان اور اس میں آپ کی پروفٹ مارجن زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ٹرن اوور دیکھتا ہے. ہاں جی، ایگزیکٹلی، کہ کتنا پیسہ مجھے بچے گا، اس کو کتنا ٹرن اوور ملے گا. تو پھر اسی سلسلے میں نے دبئی میں اپنی کمپنی اسٹیبلش کی. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت اچھا بزنس سیٹ اپ تھا. تو میرا پاکستان میں نا اتفاقاً چکر لگا تو یہاں پہ میرے جو بڑے بھائی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے ویسے گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ
اللہ نے ہمیں رزق حلال دیا اور اتنے سبحان اللہ. شارٹ ٹائم پیریڈ میں دیے، تو کیوں نہ ہم اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا انیشیٹو لیں جس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کا بینیفٹ ہو سکے. اوکے. تو سر یہ ایکچولی تو جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈریم ہے نا، جو خواب، جیسے اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، بالکل. تو اس طرح اس کالج کا خواب تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس سے ریلیکٹنٹ تھا کیونکہ میری تھوڑی سی مائنڈ سیٹ ہے بزنس والی، تو میں اس لیے ریلیکٹنٹ تھا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارا اتنا ٹرن اوور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹمنٹ ٹرن اوور کے لیے نہیں کرنی، ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. زبردست. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس لوکیلٹی میں، کیونکہ ہم سر کیونکہ ہمارا گاؤں بھی ادھر قریب ہی ہے، اسی لوکیلٹی میں ہے، تو ہم جب میں نے میٹرک کیا وہ بھی جہانگ شہر سے کی ہے. پھر میں نے ایف ایس سی فیصل آباد سے کی. اچھا، فیصل آباد سے آپ نے؟ جی. پھر میں نے انجینئرنگ بھی وہیں فیصل آباد سے کی. پھر میں لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا. یعنی کہ یہ سارا، اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی فیصل آباد میں اب جس اسٹوڈنٹ نے رہنا ہے جی رائے صاحب، تو اس کو وہاں پہ نہ صرف اس کی ٹریولنگ ایکسپینس ہوں گے آنے جانے کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاسٹل کے اخراجات بھی ہوں گے، پھر اسے باہر کا کھانا بھی کھانا ہے، پھر کوالٹی ایجوکیشن کے لیے آپ کو اور زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں، وہ بھی ایکسپینس آپ کے. تو یہ سارے ایشوز تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ بنائیں جس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کا فائدہ. خاص طور پہ انہوں نے پھر زور دیا کہ ہمارے علاقے کی جو بچیاں ہیں نا وہ بیچاری ان پڑھ رہ جاتی، الٹریٹ رہ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس بچیوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، اور جو اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے تو وہ ایک پڑھی لکھی ماں بنے گی، اور جب ماں پڑھی لکھی بنے گی تو پھر آپ کی نیشن چینج. قوم، یہ تو بڑی پرانی بات ہے. جی اور ہسٹری نے یہ پروف بھی کیا ہے اس کو کہ اگر آپ پڑھی لکھی مائیں ہوں گی تو آپ کی نیشن ایجوکیٹڈ ہوگی. پھر آپ اسلام کو بھی دیکھ لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے غزوہ بدر میں یہی کام کیا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ قیدی تھے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ ان کے جو صحابہ کرام تھے ان کو پڑھا دیں تو آپ. ہاں ڈیفینیٹلی. اب دیکھا جائے کہ میرا جہاں تک ایک ناقص علم ہے اس کے حساب سے اگر میں سوچوں، آپ شاید مجھے اس کو سیکنڈ بھی کریں گے، کہ اس دور میں جن کو قیدی بنایا گیا تھا وہ تو کفار مکہ تھے. جی بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے کوئی دین تو پڑھانا نہیں تھا، بالکل انہوں نے علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ علم بہت بڑی چیز ہے. جی بالکل ایسے ہی. اسلام میں اس چیز پہ تو بہت زیادہ توجہ دی گئی نا کہ علم پہ سب سے پہلے تو اسلام نے علم کو انٹروڈیوس کرایا ہے نا ورلڈ میں. ہاں جی. اور ہمارے ظاہر ہے دیکھیں نا آپ میڈیول سینچری سے پہلے اسلام ہی علم کا گہوارہ تھا. جی بالکل. وہ تو یورپ بعد میں لے گیا یا ویسٹ لے گیا. معذرت اسی نظرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کی تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا اگر وہ کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں اور نہ جانا پڑے. پھر ہم نے صرف اس کو کالج لیول تک نہیں سوچا تھا، ہم نے پھر یہ سوچا کہ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ یہاں سے انٹر تو کر لیتا ہے، اوکے، پھر بچہ تو چلو چلا جائے گا، فیصل آباد بھی چلا جائے گا، سرگودا بھی چلا جائے گا، لاہور بھی چلا جائے گا، بچی کو کوئی نہیں بھیجتا. اس لیے پھر ہم نے اس کو یونیورسٹی لیول تک کا سوچا کہ ہم پھر الحمدللہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک انیشیٹو لیا لوگوں نے بھی اس میں اپنا جو ہے نا ریٹرن وہ بہت اچھا پازیٹیو رسپانس دیا. اوکے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 400 بچے اور بچیاں جو ہیں وہ انٹر کے ہیں، پری 9th اور 9th کے الگ ہیں، اس کے علاوہ ADP کے اور BS کلاسز جو ہیں جی اس کے الگ ہیں. اسی طرح ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا سے اپنے ایفیلیشن بھی لی ہے. جی انسٹیٹیوٹ کی ایفیلیشن لے. یہاں پہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی تو یہ بڑی بات ہے. ویسے میں اپنے حاضرین سے یہ یہاں پہ شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے کہ جو کامیابی ہے اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے لیے تو کامیاب ہو گیا. اب جو اپنے لیے کامیاب ہو گیا وہ مرنے کے بعد، کیونکہ موت تو ہر کسی کے ساتھ ہے، مرنا ہے ہم سب نے، اب وہ اس کی کامیابی وہیں پہ ختم ہو جائے گی.
لیکن جو لوگوں کو کامیاب کر کے مر گیا، جی جیسے کہ ڈاکٹر رائے خضر ریاض بھٹی صاحب نے یہ خواب اور ان کے چھوٹے بھائی انہوں نے اس کو خواب کو حقیقت بنایا. اب وہ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن وہ بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. اور یقین کریں میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی طرف سے، ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سپیریئر، جس کا نام ہی سپیریئر ہے، اس کا انتخاب کیا. اور الحمدللہ کل ہماری سلور جوبلی بھی گزر چکی ہے. 25 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں سپیریئر گروپ آف کالجز کو، اور ہزاروں لاکھوں جو گھر ہیں وہ ایجوکیشن سے، تعلیم سے ان کو استفادہ سپیریئر گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سر آپ نے بیان فرما دیا. میں یہاں پہ آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب کوئی بھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، جی آپ ساؤتھ کوریا رہے ہیں، میں بھی باہر سے پڑھا ہوں. اب ان معاشروں کے ساتھ اگر ہم اپنی پرٹیکولرلی اس سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ چاہے اچھا کر رہے ہوں یا برا کر رہے ہوں، چلو برا کر رہے ہوں وہ تو ایک سینس بنتی ہے کہ آپ کو لوگ تنقید کریں، لیکن جب آپ اچھا بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی تنقید جو ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تنقید کا. اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پچھلے دنوں یہاں کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے اس کالج کے اگینسٹ. ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب کسی کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پرٹیکولر جو بات ہے اس کا کیا جواب دیں گے کہ جو یہاں پہ لوگ کیوں اتنا ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور لوگوں کی فلاح، یہی اگر میرے خیال میں، مجھے آپ ایگزیکٹ فگر بتائیں گے، شاید 12 سے 13 کروڑ روپیہ آپ کا اس پہ لگ چکا ہوگا اور ابھی بھی اور لگنا ہے. تو یہی اگر 12-13 کروڑ آپ کہیں اور انویسٹ کرتے تو آپ کو سال میں یہ 24 کروڑ مل جاتا. تو اتنا مشکل کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مجھے جواب چاہیے. سر ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے نا، وہ تو جو آپ نے فگر بتائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا، سوری مجھے پھر صحیح علم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ ایک ان پڑھ معاشرہ، ہم اسی کو ہی چینج کرنے آئے ہیں. بیسک تو مقصد ہمارا یہی ہے نا. تو جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہر اس بندے کے خلاف ہوتے ہیں جو کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اوکے، بڑا زبردست جواب ہے. یہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اوکے. اور ان کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ اپنا کام کرتے رہے، اور یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے معاشرے وہاں پہ یہ لوگ ایسے طرح کے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ہیں اور یہ اپنا کام کریں گے اسی طرح. ہم نے ان کو کنسیڈر ہی. بڑا زبردست جواب ہے رائے صاحب کا اس بات پہ کہ جو تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 400 خاندان، یعنی اگر 400 بچہ ہمارے پاس سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو 400 خاندان وہ اٹیچ ہیں. اگر ان 400 خاندان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے وہ چھوڑیں، آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. ویری گڈ، بہت اچھا جواب ہے سر، آئی اپریشیٹ اٹ. اس کے ساتھ میں ایک اور کویشچن جی سر، میں آپ سے ایک چیز اور آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ خواب دیکھا تھا، تو ہم نے یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے نا، یہ ود ان نو ٹائم کمپلیٹ کی ہے. 1 جنوری کو یہ بلڈنگ میں نے سٹارٹ کی تھی، اور 20 اپریل کو ہم نے کلاسز سٹارٹ کر دی تھی. یعنی کہ یہ صرف یہ تقریباً 4 ماہ بھی کمپلیٹ نہیں بنتے. ایسے ہی یہ 3 ماہ، 3.5 ماہ میں. اور میرا یہ کتنے اسکوائر فٹ ہے سر؟ یہ اس کا کورڈ ایریا جو ہے نا، یہ 40,000 اسکوائر فٹ ہے. 40,000 جو ابھی ہو چکا ہے، جو کورڈ ایریا ابھی اور بھی ہونا ہے. اور پھر ہماری اللہ کو جو منظور تھا، 1 جنوری کو میں نے جو بلڈنگ سٹارٹ کی جی، اور 13 جنوری ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. میرا آخری کویشچن رائے صاحب آپ سے کہ نیو ٹیک
جی جی جیسے کہ ایک نام ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پاکستان میں. ہمارے ملک میں جی اب ایک چھوٹا سا ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب جو ایجوکیشن پہلے حاصل کی جاتی تھی اب تھوڑے لوگ سوئچ کر رہے ہیں ٹیکنیکل, جہاں پہ دنیا ہم سے, کیونکہ آلریڈی حاضرین کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ہم لوگ 20 سال پیچھے چل رہے ہیں دنیا سے. جی بالکل. دنیا تو آلریڈی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت آگے نکل چکی ہے. اب پاکستان بھی اس ٹیکنیکل ایجوکیشن والی سائڈ پہ جا رہا ہے, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. جی بالکل. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو, جی گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے جس میں وہ اداروں کو, پرائیویٹ اداروں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے تاکہ وہ گھر, رورل ایریاز, ریموٹ ایریاز میں وہ اپنی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے ان بچوں کو جن کی استطاعت نہیں ہے بڑے شہروں میں جانے کی, جس میں ایک نیو ٹیک کا ادارہ ہے. جی تو نیو ٹیک کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ اس کی کیا ایفیلیشن ہماری ہو گئی ہے, رجسٹریشن کہ نہیں ہوئی, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, وہ سارا تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا. جی سر, جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ہم نے اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا ہے, تو اللہ ہمیں اس میں استقامت بھی دے, انشاءاللہ اور ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, کوئی بھی دوسرا فارمولہ ہی ہے ہی نہیں. تو اسی طرح یہ نیو ٹیک جو ہے نا, اس کی افیلیشن ہم نے کروائی ہے, کیونکہ ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں جابز نہیں ہیں. ہمارے جو اتنے بھی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے نا, وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو ابھی لوگ یہ جو روایتی تعلیم ہے نا, اس سے دور جا رہے ہیں. تو ان کو, لوگوں کو ہم نے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, وہ پہلے بچے یہاں سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں یا لاہور جانا پڑتا تھا یا اسلام آباد جانا, تو وہ افیلیشن ہم نے یہاں سے ہی کروا لی ہے. اور الحمدللہ ہم افیلیشن کروانے میں کامیاب ہو گئے, ہمارے رجسٹریشن ہو گئی ہے, افیلیشن ہو گئی ہے, اور یہ ٹیکنیکل کورسز بچوں کو فری آف کاسٹ کروائیں گے. ہاں جی ناظرین, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے خاص طور پہ منڈی شاہ جیمنا اور جنگ کے مضافات کے لیے یہ ایک گڈ نیوز. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیمنا نیو ٹیک کے ادارے کی جانب سے فری آف کاسٹ کرائے گا, اور یہ ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ سعودی عرب, دبئی کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں تو یہ اپلیکیبل ہے, گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ہے. سر ہم صرف فری نہیں کروائیں گے بچے, بلکہ بچوں کو ہم وظیفہ بھی دیں گے اس کے ساتھ, اسکالرشپ, مطلب اسکالرشپ ہم دیں گے. 3 ماہ کا کورس ہے تو 3 ماہ کے لیے ہوگا, جی جی, اور 6 ماہ کا ہے تو 6 ماہ کے لیے وہ بھی ہوگا, کالج کی طرف سے پرووائڈ, کالج کی طرف سے ہوگا. زبردست. اور اسپیشلی طور پہ جیسے میں نے پہلے اپنی بات کرتے ہوئے بچیوں پہ زور دیا, تو جو بچیاں پڑھ لے کے گھر بیٹھ جاتی تھی, اب وہ یہ ٹیکنیکل کورس کریں گی, گھر بیٹھ کے وہ پیسے کمائیں گی. زبردست. لے جی, اسی فری ایجوکیشن اور نیو ٹیک کی بات پر ہی ہم اختتامی نوٹ جو تھا ہمارا, ہم اس آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. مجھے مستنصر حسین ملک, پرنسپل سپیریئر کالج منڈی شاہ جیمنا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر صاحب اگلے ایپیسوڈ میں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ